عزیز دوستو السلام علیکم دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کچھ علامات سامنے آئیں گی۔ ان میں سے ایک ملک شام کے اندر فتنوں کا رونما ہونا ہے، اور جیسی صورتحال آج سیریا کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کسی فتنے سے کم نہیں ہے، اور ایک طویل عرصے سے وہاں پر سیاہ جھنڈے والے وہاں رونما ہوئے۔ انہوں نے اپنی ایک سٹیٹ قائم کی جو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر تھی، گروہ بندی کی سوچ پر تھی، اور جس کے اندر لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، انسانوں کا بے رحمی کے ساتھ جنونیوں نے قتل کیا۔ تو یہ ایک قسم کا فتنہ ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور اب ایک مرتبہ پھر تکفیریوں کی حکومت وہاں پر قائم ہو چکی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آمد سے قبل ایک حکمران بھی آئے گا جسے سفیانی کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری اہل سنت کی صحیح مصادر کے اندر اس فتنے کے بارے میں موجود ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر جو سنی شیعہ دو گروہ ہیں، دونوں کی جو تعلیمات ہیں، ان کے اندر سفیانی سے متعلق پیشن گوئی بتائی جاتی ہے کہ آخر وقت کے اندر امام مہدی سے قبل ایک حکمران آئے گا۔ آج ہم اس سفیانی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سفیانی کون ہے، اس کا فتنہ کیا ہے، کس علاقے میں آئے گا، یہ آ کر کیا کرے گا، اور اس سفیانی کے آنے سے پہلے کیا کچھ یہاں اس پورے خطے کے اندر ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پورے منظر کا ایک خلاصہ بتانا چاہتا ہوں سفیانی کے بارے میں، تاکہ آگے جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں تو ان روایات کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہ ہو۔ دیکھیں، سفیانی ایک حاکم ہوگا، ظالم ہوگا، اس کا تعلق یزید بن معاویہ کی نسل سے ہوگا، اور یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بات لکھی ہے۔ یہ سفیانی بظاہر ایک مذہبی شخص ہوگا، یعنی ظاہر میں مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے والا، عبادات کے اندر آگے ہوگا، لیکن اندر سے وہ کافر ہوگا اور شیاطین کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اس سفیانی کے آنے کے وقت میں یہاں پر حکمرانوں کے اندر آپس میں بھی طاقت کی جنگ ہوگی۔ اس سفیانی کے پورے واقعے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو چند نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حکمران یہاں پر پہلے سے موجود ہوں گے۔ سفیانی کے آنے سے پہلے دمشق کا جو حکمران ہے اسے معزول کیا جائے گا، اور کچھ نام جو روایات میں بتائے گئے ہیں، یعنی کہ سفیانی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس میں اصحب کا نکلنا ہے، اب کا حکمران کا، ان دونوں کے جھنڈوں کا نکلنا ہے، یعنی یہ علامتیں ہیں۔ اسی طرح منصور علیمانی، خراسانی، شعیب بن صالح، یہ اس سارے واقعات کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی سفیانی کا جو یہ فتنہ ہے، اس کو روکنے کے لیے یمن کی طاقت کیا ہوگی، اور اس پورے پس منظر کے اندر یمن کی جو فورس ہے، یمن کی خطے کے اندر کیا پوزیشن ہوگی، تو یہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ میں سمجھنا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن کے اندر ایک خاکہ ہم نے رکھنا ہے کہ صرف سفیانی ایسا نہیں کہ دمشق کے اندر ایک حکمران آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اصحب، ابقا، منصور علیمانی، خراسانی اور ایران، یمن اور اس خطے کی صورتحال کو ہم نے جاننا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے سفیانی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، بلکہ میں تمہیں ایک علامت بتا دیتا ہوں، اور امام نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ 5 کنور کے اوپر، یعنی 5 خطوں کے اوپر حکمران ہو جائے، یعنی ایسا حکمران جس کی جو حکمرانی ہے 5 علاقوں کے اوپر ہو جائے، مکمل طور پر اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور طاقت کے زور پر وہ آ جائے۔ تو امام کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ وہاں پر سفیانی ہے۔ یہ 5 کنور کیا ہیں؟ 5 جو علاقے اور خطے ہیں، اس میں حلب، حمص، درا، اردن، کنسرین کے علاقے موصل تک یہ 5 کنور کہلاتے ہیں، یعنی سارے شام کا علاقہ اس کے اندر آتا ہے، اور شام کے اندر موصل تک کا جو علاقہ ہے یہ اس کے اندر شامل ہے، اور فلسطین، اردن، لبنان اور دمشق یہ سب شام میں ہی آتے ہیں۔ شام صرف سیریا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ جب ان علاقوں کے اوپر ایک حکمران زبردست قسم کا آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر سفیانی ہے۔ اب یہ جو سفیانی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دجال کی طرح کا شخص ہوگا، بلکہ یہ سفیانی ایک بادشاہ ہوگا جو طاقت کے زور پر حکمرانی کرے گا، لوگوں کا قتل عام کرے گا،
اور اس وقت اسے اس وقت کی دو طاقتوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ ایک طاقت ملک روم کی، اس کو ہم ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں، اور دوسری طاقت اسے جو حاصل ہوگی اس وقت کی میڈیا کی، یعنی میڈیا کے اوپر عام جو رائے ہے، رائے عامہ کو ہموار کیا جائے گا۔ ہر شخص کہے گا کہ یہ بڑا عادل ہے، یہ بڑی حکمرانی کر رہا ہے، لیکن یہ شخص وہاں پر اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا بڑا دشمن ہوگا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا اور کرتا جائے گا۔ اور آپ کو یہ جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ سفیانی واضح الفاظ میں اعلان کرے گا کہ جو کوئی بھی کسی شیعہ کا سر مجھے لا کر دے گا تو میں اسے 1000 درہم دوں گا۔ تو اس طرح جو رشتہ دار ہوں گے وہ رشتہ داروں پر کود پڑیں گے، اور لوگ جو ہوں گے وہ سر لا کر پیش کریں گے کہ یہ ہم شیعہ کا سر لائے ہیں، تو اسے 1000 درہم ملے گا۔ یہاں تک کہ یہ کوفہ پہ جائے گا اور بالآخر اس کو امام مہدی علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس کے خلاف جو افواج روانہ ہوں گی وہ یمن سے ہوں گی، ایران سے نکلیں گی، یمن سے منصور علمانی کی قیادت میں، اور اسی طرح خراسانی یمن سے ایران کی جانب سے آئے گا، اور شعیب بن صالح وہ نوجوان اس کی قیادت کرے گا۔ لیکن سفیانی کی جو جماعت ہوگی وہ شام کے اندر جو حکمران ہوگا، یعنی اصحب اور ابقا، پہلے یہ آپس میں لڑیں گے، یہ حکمران اور سفیانی ان کے اوپر غلبہ پا لے گا۔ یعنی یہ جو اصحب اور ابقا ہیں، اصحب کا مطلب ہے گندمی رنگ والا ایک حکمران، اور ابقا ایک چت کبرے شخص کو کہا جاتا ہے، یا یہ جماعتیں ہیں، اور ان کی آپس میں جو علامات ہیں ان میں ان کے جھنڈے بھی بتا دیے گئے ہیں۔ دیکھیں دوستو، ان کے جو جھنڈے ہوں گے وہ پیلے رنگ کے جھنڈے ہوں گے اور کالے رنگ کے جھنڈے ہوں گے، اور یہ آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان سب کے اوپر جو غلبہ حاصل کر لے گا اسے سفیانی کہتے ہیں، اور وہ دمشق کے اوپر حکمرانی کرے گا۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سفیانی کوئی کافر یا دجال کی طرح کا شخص نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دور کے اندر وہ بظاہر ایک عبادت گزار شخص ہوگا۔ ابن حماد کہتے ہیں، روایت نمبر 815 ہے کتاب الفتن کی، کہ اس کے چہرے کے اندر عبادت کے آثار ہوں گے، یعنی بظاہر پاکیزہ شخص لگے گا، نمازی، پرہیزگار، جمعہ کے خطبے دینے والا، اور ظاہر میں اس کی شخصیت میں کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے ہم کہیں کہ یہ بددین ہے یا ملحد شخص ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد مچائے گا، اور دن کے وقت کھلم کھلا دمشقی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل میں عورت سے جمع کرے گا۔ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے؟ پھر سفیانی کے جو جرائم ہے، اس کے جرائم میں سے یہ ہے کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ وہ شام کے مشرق مغرب کے اندر قتل کرے گا، اور ان کو آروں کے ساتھ چیرے گا، اور انہیں ہانڈیوں کے اندر ان کو پکائے گا، یعنی یہ ایسا درندہ شخص ہوگا۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے، یہ روایت ہے کہ جب دمشق کے قریب ایک بستی کے اندر خسف واقعہ ہو، آج بھی آپ دیکھیں تو دمشق کو گرا دیا گیا ہے، آپ تصاویر کے اندر دیکھیں تو جس طرح ہولناکی کے ساتھ وہاں پر حملے ہوئے ہیں، ایک دن کے اندر 350 بم گرائے گئے ہیں، یعنی 350 حملے ہوئے ہیں، جس سے پورا دمشق دہنس گیا ہے۔ پورا دمشق وہ خسف اسی کو کہتے ہیں۔ ہم شاید خسف اس کے انتظار میں ہیں کہ کوئی زلزلہ آئے گا اور بستی الٹ جائے گی، نہیں، بستیاں الٹ دی گئی ہیں۔ آپ تصاویر میں دیکھیں تو دمشق پورے کا پورا اوندے منہ گر چکا ہے، تو یہ علامت تو ظاہر ہو گئی ہے کہ وہاں پہ، اور پھر یہ بات کہ ترک اور روم یہ اکٹھے ہو کر قتل کریں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر روم سے مراد ویسٹرن کنٹریز ہیں۔ ان 46 ممالک نے مل کر آج آفیشیل طور پر، یعنی آپ ویب سائٹ پر جائیں، گوگل کریں، داعش کا فتنہ صرف یہ نہیں تھا کہ سیاہ جھنڈے والے آئیں، اس کے اندر پوری دنیا کے تقریباً 46 ممالک ہیں، وہ اس کے اندر شامل تھے۔ ان کی فورسز، ان کی آرمی، وہ ساری اس کے اندر ملوث رہی ہے، اور جو ترک ہیں اس سے مراد یہاں پر صرف اور صرف ترکی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کرد ہیں۔ یہاں پر جو بھی، حتیٰ کہ ترکیہ کے پیچھے سائڈ کے جو علاقے ہیں، یعنی آذربائیجان اور رشیا کے ممالک، یہ بھی یہاں پر اس کے اندر شامل ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 3 جھنڈے وہاں پر بلند ہوں گے، 3 جھنڈے ہوں گے، اصحب ابقا کے جھنڈے وہاں پر، اور اسی طرح سفیانی کا یہ لشکر 3 لشکر ہیں، یعنی 3 پاور ہیں، 3 جماعتیں ہیں۔ یہ پہلے آپس میں ٹکرائیں گی، اور یہ آپس میں ٹکرا کر ان کے اوپر جو غلبہ حاصل کر لے گا وہ سفیانی کو غلبہ ہوگا۔
وہ کہتے ہیں کہ جب سفیانی نکلے گا تو آپ آسمان کے اوپر ایک علامت دیکھیں گے۔ اور آسمان کے اوپر علامت کیا ہے؟ آسمان کے اوپر علامتیں اس وقت ہمیں جو نظر آتی ہیں وہ شام میں آپ دیکھیں کہ طیاروں کا مسلسل تواتر کے ساتھ وہاں پر آنا، میزائلوں کا وہاں چلنا، اور انہیں ایک ترتیب کے ساتھ اگر آپ سمجھیں تو ایک ایک کر کے جو روایات ہمارے سامنے ہیں وہ اب تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ تو دوستو جو بات ہم نے سمجھ لی ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی کا خروج ہوگا، یعنی ہمیں یہ روایات ملتی ہیں سنی اور شیعہ دونوں مصادر کے اندر کہ سفیانی کی آمد ہے، سفیانی آئے گا۔ وہ شخص کون ہوگا؟ ابھی تک اس کی گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ سفیانی کی آمد ہوگی۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ مختلف حکمرانوں کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی کہ سفیانی ان سب کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا، اور پھر جب وہ غلبہ حاصل کر لے گا تو پھر وہ جرائم کرے گا، اور اس کے جرائم کو روکنے کے لیے یمن سے منصور علی مانی کی ایک فوج روانہ ہوگی۔ یمن کے بارے میں دوستو ہماری صحیح کتابوں کے اندر، بخاری مسلم کے اندر مسند روایات آئی ہیں جن میں یمن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر ایمان رہے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یمانی ہے اور حکمت یمانی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یمن وہ واقعی اس پورے سینیریو کے اندر وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، یعنی شام سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یمن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو ابھی کچھ عرصے قبل آپ نے دیکھا کہ حدیدہ کے اوپر بڑی بمباری ہوئی، اور پچھلے 10 سالوں کے اندر اہل یمن کا قتل عام ہوا۔ 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ وہاں پر بھوک سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور پورا یمن جو تباہ ہوا یہ شام کے واقعات کے ساتھ اس کی ایک ایک کڑی جڑی ہوئی ہے۔ اور ابھی جتنا بھی ساز و سامان وہ اسرائیل کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ کون لوگ ہیں؟ یمن کے لوگ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یمن وہ قیادت کرنے والا ہے، یہ روایات سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جب یہ سفیانی قتال کرتے ہوئے کوفہ تک پہنچے گا تو وہاں پر اس کے جانے سے پہلے کوفہ میں 12 جھنڈے کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر اہل بیت بنی ہاشم میں سے کوفہ میں ایک شخص کھڑا ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کی جانب لوگوں کو بلائے گا۔ یہ سفیانی اس شخص کو قتل کرے گا، یعنی یہ اب آغاز ہوگا اس چیز کا کہ امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کی آمد ہو رہی ہے۔ اور ان کی آمد سے پہلے اس سفیانی کو پورے شام اور حتیٰ کہ کوفہ تک اس کو غلبہ ہوگا۔ اور اس حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پر دوبارہ سے سیاہ جھنڈوں کا آنا اور ان علاقوں کے اوپر ان کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ جو شخص وہ سفیانی ہوگا، یعنی یہ آپس میں مختلف قسم کے جو حکمران ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، جماعت ہیں، احراب ہیں، گروہ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو اہم شخص جو ہوگا وہ سفیانی کا ہوگا، کیونکہ روایات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ سفیانی کی جو آمد ہے اس سے پہلے 2 حکمرانوں کے اوپر وہ غلبہ حاصل کر لے گا۔ تو ایک حکمران اگر ہم یعنی اصحب اگر ہم جو گندمی رنگ والا ہے وہ بشار الاسد کو مان لیتے ہیں تو جو عکا ہے ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اب ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سینگ ظاہر ہوگا، اور اس وقت میں عبداللہ کی یعنی ایک حکمران کا بتایا ہے کہ اس کی ہلاکت ہوگی، اور اس میں المخلوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایک حکمران کو اس کی حکومت سے ہٹایا جائے گا۔ ابھی آپ عرب میڈیا کو دیکھیں تو بشار الاسد کے نام کے ساتھ المخلوع لکھ رہے ہیں، جس طرح اس روایت کے اندر آیا ہے۔ تو مجھے یہ روایت یہی معلوم ہوئی کہ یہ بشار الاسد کے اوپر فٹ ہو رہی ہے، یا اس حکمران کے اوپر جو حکومت سے ہٹایا جائے گا۔ لیکن المخلوع یہ بالکل امام نے یہ لفظ استعمال کی، اور ابھی اس لفظ کو یہاں پر عرب میڈیا استعمال کر رہا ہے۔ تمام لوگ المخلوع بشار کے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے جو واقعتاً جو ان روایات کو سمجھے گا، پڑھے گا، تو وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ سفیانی دیگر حکمرانوں کے ساتھ بھی جنگ کرے گا، ابقا اور اصحب وغیرہ کے ساتھ۔ ہم نے ابھی پچھلے ادوار کے اندر بھی ہم نے دیکھا داعش کو، آپ دیکھیں وہ جبات النصرہ کے ساتھ لڑتی رہی۔ جبات النصرہ یہ کردوں کے ساتھ بھی لڑے، یعنی یہ جو فتنے ہیں یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، ان کے آپس میں اختلافات موجود ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو داعش آنے والی ہے وہ کس کو کرے گی؟ جبات النصرہ کو۔ اور اب جبات النصرہ کا جو نام ہے وہ حیت شام کر کے پیش کیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ حالات مزید بگڑیں گے۔ تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اب بہت زیادہ قریب آ چکا ہے،
کیونکہ جس تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔